بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے تجزیے کے ساتھ میں ہوں شہزاد پراچا اور ہمارے ساتھ صابر بھٹی صاحب موجود ہیں. آج ہم آپ کو اسلام آباد میں جو چہم گوئیاں جاری ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور جو اوورآل سیاسی صورتحال بن چکی ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا سچویشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کل رات پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا کہ جو پیسوں کا فیکٹر چلا ہے، اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کا جو کردار تھا ان پہ انہوں نے کھل کے بات کی. تو آج الیکشن کمیشن کا بھی اس پہ رپلائی آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے رپلائی میں کہا ہے کہ ہم نے جو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سارا سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا ہے. اب اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں بہت ایکٹیو ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو نام انہوں نے پرپوز کیا ان کو جتوایا جا سکے. حکومت کی طرف سے صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں اس وقت چہم گوئیاں جاری ہیں کہ کون بنے گا چیئرمین سینٹ. اور اسی طرح جو کل جو پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ کانفیڈنس کا ووٹ وہ حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تمام گورنرز کو، وزراء اعلیٰ کو اور تمام اپنے اراکین اسمبلی کو اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. کل 12:30 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور اس حوالے سے پرائم منسٹر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں جو اپنی وہ قوم کے سامنے تقریر ہے اس میں بتا چکے ہیں کہ میرے اوپر اگر تلوار لٹکی اور میں کسی چوہے کی طرح کام نہیں کر سکتا اور میں کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آؤں گا. تو آج ہم صابر بھٹی کے ساتھ ہم پوچھیں گے ان سے جو اسلام آباد میں مختلف چہم گوئیاں چل رہی ہیں، جو افواہوں کے بازار گرم ہیں. پہلے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے وزراء اعلیٰ شپ کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ جو وقاف لیگ کے جو سربراہ ہیں ان کو کیا آفر کیے ہیں. تو یہ بھٹی صاحب آپ بتائیے گا تھوڑا. جی پراچا صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری چہم گوئیاں جاری ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں اور چہم گوئیاں بھی ہیں. مثلاً سب سے پہلے خبر جو تھی وہ پرائم منسٹر کا رات قوم سے خطاب تھا. پھر اس کے بعد جو آج الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کی ہے، میں وہ آتا ہوں پیپلز پارٹی کی جو پیشکش ہے کافلی کو اس کی طرف. سب سے پہلے جو آج الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس ہے میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے اپنی پریس کانفرنس سے کہا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے. میں الیکشن کمیشن سے اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قانون اور آئین کی تشریح کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آئین اور قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اور تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ واضح طور پہ آپ کو رائے دے چکی ہے کہ آپ اس پہ ایسے انتخابات کرائیں جو صاف اور شفاف ہوں، اور اس کے علاوہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں کوئی کرپشن کا لین دین نہ ہو. انہوں نے آپ کو رائے دی تھی کہ آپ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو نشاندہی کریں. ہم پہلے بھی اس حوالے سے صاحب بات کر چکے ہیں کہ نمبر لگانے میں یا تھمب امپریشن لینے میں کون سی ایسی قباحت تھی. تھمب امپریشن لیتے نادرا فوری طور پہ آپ کو تصدیق کر دیتی کہ یہ کس بندے کا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنے پاس رکھتے اور آپ کے پاس وہ بندے بھی بے نقاب ہو جاتے. اس لیے آپ کو یاد ہوگا صدارتی ریفرنس کے درمیان چیف جسٹس جناب گلزار نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ سپریم کورٹ بھی سیاسی ہے. جب سپریم کورٹ سیاسی فیصلے کرے گی تو سیاسی ہو جائے گی. مجھے آج لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی سیاسی ہو گیا ہے اور وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پر الزام لگا، آپ خاموش رہیں اور آپ کا جو کام تھا وہ آپ پوری طرح کرنے میں ناکام رہے. اب آپ اس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور اپنے جو آپ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. سر بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اپنے آئین و قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اب حکومت جو ہے وہ ریفرنس انہوں نے سپریم کورٹ میں فائل کیا، اس کا ڈیسیجن آ گیا. اب کیونکہ درمیان میں دن کم تھے، ایک دن تھا، تو ان کے پاس ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اور ہم جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکے. تو اس پہ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا نا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد صاحب، تو اس کے بعد بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع ہوئی. کتنے بیلٹ پیپر چھپنے تھے؟ چند 100 1500 ٹوٹل 1500 2000 چلیں ایکسٹرا چھاپ لیں. زرداری صاحب نے اس سے ایکسٹرا پیپر مانگ لیا تھا. حکومتی منسٹر نے مانگا تو اس کو تو دینے سے انکار کر دیا، زرداری صاحب کو دے دیا گیا. یہ ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی معذرت کے ساتھ. جب ہم حقائق سامنے لاتے ہیں تو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. اور بھائی صرف آپ کچھ نہ کرتے،
آپ تھم امپریشن لے لیتے ہر بیلٹ پیپر پہ آپ کے سامنے، جس کا جو آپ کو انہوں نے آپ کو خبریں آتی ہیں کہ 7 انہوں نے لادہ کر کے رکھ لیے ہیں جو مشکوک تھے، تو بھائی جو مشکوک تھے آپ سب کی تصدیق والے تو اپنے پاس رکھ لیتے. جیسے ہی حکومت آتی یا حکومت سپریم کورٹ جاتی یا کوئی اور معاملہ ہوتا آپ کے سامنے آ جاتا کس نے دیا ہے. چونکہ آپ پارٹی جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو بندہ پارٹی ڈسیزن کے خلاف جائے گا وہ نہل ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ کی تمام باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. سر یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد میں چیزیں چل رہی ہیں کہ 30 لوگوں نے مبینہ طور پہ جو ہے وہ بیانہ واپس بھی کیا، پیسے لیے واپس بھی چلے، اور زرداری صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے زیادہ ووٹ ملیں گے، کم ملے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے؟ صاحب یہ دیکھیں اس پہ خبریں تو ہوتی نہیں ہیں، یہ ہوتی ہیں چیمگوئیاں، یہ وہ چینہ گجڑ باتیں چلتی ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ چیمگوئیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ 30 حکومتی ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور ان کو بیانہ بھی دے دیا گیا. حکومت کو چونکہ حکومت ہے اس کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوں یہ ایسی حکومت ہے جس کا اپنا ایک کینڈیڈیٹ نہیں جتوا سکی، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا حکومتی امیدوار ہارے ہو. تو حکومتی امیدوار تو بائی الیکشن میں نہیں ہارتے، یہ تو سینٹ کا آپ کا سینٹ کا الیکشن تھا، اور یہ پہلی حکومت ہے. اس کے اس حکومت کی سادگی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اندرون خانہ جو اس کی سازشیں ہیں وہ کہہ لیں، تو وہ 30 ارکان کو بیانہ دیا گیا اور بقایا پیسے گرنٹرز کے پاس رکھ دیے گئے. جب حکومت کو پتہ چل گیا، حکومت نے ان کو بلایا اور ان سے حلف لے لیا. اب حلف لیا تو اب ان کو کیا کہا گیا؟ کچھ لوگوں تو بیانہ واپس کر دیا، کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ نے حل میں نہیں ووٹ دینا، آپ ووٹ ضائع کر دیں. کیونکہ ووٹ ضائع ہونا اور ووٹ دینا دونوں تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ 1-to-1 الیکشن تھا اور ایک ووٹ ایک پر ہیڈ کاسٹ ہونا تھا. یہ جو ابھی آپ نے پہلا جو مجھ سے کویشچن کیا تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو کاف لیگ کی پیپلز پارٹی نے کاف لیگ کو پیشکش کی ہے. تو پیپلز پارٹی نے کہ جو شریک چیئرمین ہے جناب محترم آصف زرداری صاحب، ہماری اطلاعات ہیں، ہمیں بہت سارے چینہ گزر یہ بات پتہ چلی ہے کہ انہوں نے چودھری پرویز لائی کو جو اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، ان کو آفر کی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بننے کی تیاری کریں، ہم اپنا وزن پورا آپ کی طرف ڈالیں گے، نہ صرف پیپلز پارٹی کے ارکان بلکہ نون لیگ کے ارکان بھی آپ کو ووٹ دیں گے. میں اس میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے نون لیگ نے بھی کاف لیگ کو یہ دانہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن چودھری برادران جو ہیں وہ نون لیگ پہ خاص طور پہ میاں نواز شریف پہ کسی طرح کا ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. کئی بار وہ ان کو چیٹ کر چکے ہیں. لیکن اگر زرداری صاحب اس کھیل کا حصہ بنتے ہیں اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور جو سینہ گزر چل رہی ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آپ کے کھڑا پاس ہوگا. ایک اور بھی بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے کہ جو بینکوں سے 5,000 کے جو نوٹ ہیں یہ غائب ہو گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کراچی میں کیا گیم چل رہی ہے اور پورے پاکستان میں؟ یہ ہمارے پاس اطلاعات تھی. ایکچولی یہ اطلاعات شبر جادی صاحب جو سابق چیئرمین ابھی آر تھے انہوں نے کافی دن پہلے ایک دی تھی کہ جلد ہی حکومت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ 5,000 کے نوٹ بند کر دیے جائیں، کیونکہ لوگوں کے پاس گودام بھرے ہوئے ہیں، اپنی انہوں نے بیسمنٹس بنی ہوئی ہیں 5 بار، اور سب سے آسان ذریعہ ہے کرپشن کا 5,000 کا نوٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے دینے ہیں، آپ اس جیب میں ایک کوٹ کی جیب میں ڈال کے چل جائیں، کسی کو نہیں پتا. لیکن اگر آپ وہی 1,000 کے نوٹ لے کے جائیں گے تو اچھا خاصا بنڈل بن جائے گا، لوگوں کو نظر بھی آئے گا. تو اس حوالے سے بینکوں نے جو عام پبلک ہے اس کو تو 5,000 کے نوٹ وہ ریسیو کر رہے ہیں لیکن ان کو واپس لوٹانا بند کر دیا. اچھا سر، اس یہ بتائیں کہ جو کل ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے پرائم منسٹر لے گئے ووٹ آف کانفیڈنس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے ان کو ووٹ دیں گے اور جو تمام جو صوبائی لوگ بھی ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اپنے اسکیپر کے پیچھے؟ تو یہ بتائیں اس حوالے سے. دیکھیں یہ چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس اوپن ہونا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بندے میں، جب ایسا کہ پرائم منسٹر نے کل اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ جس نے مخالفت کرنی اور مجھے خوشی ہوگی وہ کہے جی میں اس کو نہیں مانتا، لیکن میرا نہیں خیال کسی میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو کے خلاف کھڑا ہو سکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سینٹ کے الیکشن کے بعد 20 ارکان کو، صوبائی اسمبلی کے ارکان کو اسی برائب کے چکر میں عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا تھا اور ان کا وہ کہیں اب اسٹینڈ نہیں کرتے، وہ سیاست سے فارغ ہو گئے. اب کوئی بھی بندہ اتنی جرت نہیں کرے گا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ عمران خان کے خلاف کھڑا ہو، عمران خان اس کو پارٹی سے نکالیں اور اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو جائے. تو یہ آج کی ہمارے جو ایکسکلوسیو جو ہم نے صابر بھٹی صاحب سے تجزیہ لیا کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اور کل جو ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور جو پیسوں کا ایک شور ہے کہ ہر طرف پیسے اور کرپشن کے پیسے چل رہے ہیں، تو کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. کل 12:30 بجے اجلاس ہوگا
اس اجلاس کے حوالے سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس پہ موجود ہوں گے، اس کی جو کارروائی ہے وہ آپ کو بھی بتائیں گے، اور اس حوالے سے جو سینٹ کے اور باقی جو 12 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہوگا اس حوالے سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے پروفائل بھی بتائیں گے اور کون جیت سکتا ہے، کیونکہ بہت ہی نیرو مارجن کے ساتھ یہ مقابلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ آنے والے 1-2 دنوں میں اور 12 تاریخ تک آپ کو اس سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔